السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ پاکستان، کلاس 9، باب نمبر 2، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ تدریسی مقاصد۔ اس باب کے مطالعہ کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ تحریک پاکستان کی تاریخی واقعات مختصراً بیان کر سکیں۔ 1857 سے لے کر 1940 اور پھر 1940 سے لے کر 1947 کے جو واقعات ہیں ان کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں ان کے کردار پر بحث کر سکیں۔ پھر ہے قیام پاکستان کے بعد درپیش ابتدائی مسائل، معاشی، سیاسی، مہاجرین اور انتظامی بیان کر سکیں۔ گورنر پنجاب کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے کردار اور کارناموں پر بحث کر سکیں۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کے کردار اور کارناموں کی خاص طور پر قرارداد مقاصد 1949 کے حوالے سے نشاندہی کر سکیں۔ 1956 کے آئین کے نمایاں پہلوؤں کی نشاندہی، 1958 کے مارشل لاء کی وجوہات کی وضاحت، ایوب خان کے کارناموں اور اصلاحات کی وضاحت، 1962 کے آئین کے نمایاں خدوخال کی نشاندہی، 1965 کے صدارتی انتخابات اور ان کے سیاست پر اثرات، 1965 کی جنگ کے دوران پاکستانی عوام اور افواج پاکستان کے جذبے کو سمجھ سکیں۔ یحییٰ خان کے ایل ایف او کے اہم پہلوؤں پر بحث کر سکیں۔ 1970 کے انتخابات اور ان کے اثرات کا جائزہ لے سکیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب پر بحث کر سکیں۔ پہلا ٹاپک ہے ہمارا تحریک پاکستان کا پس منظر۔ برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد 772 عیسوی میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوئی۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے بعد مسلم حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اس کے چند ہی سال بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی شکل میں ایک مصلح اور مجدد منظر پر آ جانے سے برصغیر میں اسلام کی احیاء اور مسلمانوں کی استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا۔ جب برصغیر کے اندر 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی فتح شروع ہوئی، جب انہوں نے فتح کر لیا تو اس کے بعد مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلم حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہوئے۔ جب مغل بادشاہوں کی حکومت وہ ختم ہوئی، اس کی عالمگیر کی، تو اس کے بعد وہ حکومت کے اندر زوال کے آثار پیش نظر آنے لگے، اور اس کے چند سال بعد ایک بہت ہی اچھے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی شکل میں ایک مصلح اور مجدد، یعنی لوگوں کی اصلاح کرنے والے اور جدید وہ طرز تعلیم کے اندر اور معاشرے کی اصلاح کے اندر کرنے والے ایک پرزور وہ شخصیت نظر آئی، جس کا نام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہے۔ برصغیر میں اسلام کی احیاء اور مسلمانوں کی استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اسلام کی احیاء اور استقلال کی تحریک کا آغاز کیا۔ سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر وسوخ خوب بڑھایا۔ 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازش کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے۔ 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے صاحبزادگان اور ان کی اولاد پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے۔ ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی، جس کے امیر سید احمد بریلوی شہید رحمہ اللہ تھے۔ پھر 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید محمد اسماعیل شہید بالاکوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ بھی بڑی کمال کی شخصیت ہیں۔
شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، اور عسکری سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کے سیاسی احیاء اور استقلال کی ایک کوشش تھی۔ تحریک علی گڑھ اور سید احمد خان۔ پھر علی گڑھ کے اندر تحریک شروع ہوئی۔ جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا۔ مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ سر سید احمد خان تحریک علی گڑھ کے مقاصد درج ذیل تھے: حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا، مسلمانان برصغیر کو ریاست سے باز رکھنا۔ آپ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگایا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 1859 میں آپ نے مراد آباد میں اسکول قائم کیا، اور 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا وہ 1877 میں کالج، اور 1920 میں جو یونیورسٹی منظور کیا 1920 میں یونیورسٹی بن گیا۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت تھی۔ اس رسالے میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی۔ مسلمانان برصغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1855 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا۔ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تھا کہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں حصہ لیں۔ ظاہری بات ہے، جب تعلیم انسان کے پلے نہیں ہوگی تو سیاست بھی اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اور جب تعلیم اور شعور اچھا ہوگا پھر سیاست کے جو مقاصد ہیں، جو سیاست کے پہلو ہیں، وہ بھی انسان کو سمجھ آتے ہیں۔ سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا، جس سے مسلمانوں کی جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی۔ اب آتا ہے تقسیم بنگال۔ یہ تو سر سید احمد خان نے جو ہے وہ 1855 تک مختلف ایسے کام کیے جن میں تعلیم کا شعور جو ہے وہ لوگوں کے اندر اجاگر کیا، اور سیاست سے لوگوں کو دور رکھا، لڑائی جھگڑوں سے بچایا، ٹھیک ہے، اور بہت ساری ایسی جو ہے وہ یونیورسٹیاں بنائیں، کالجز بنائے، ایسے لٹریچر جو ہے وہ بنائے تاکہ قوم کی جو ہے وہ خدمت کی جا سکے، قوم کو جو ہے وہ ایک صحیح راستے کے اوپر لایا جا سکے۔ اب آتی ہے تقسیم بنگال 1905 عیسوی۔ برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ یہاں کا اقتصادی معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے تھے، ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ کی انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا انتظام
صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہ تھی۔ اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے 2 صوبے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے۔ تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جو کہ ایک نیا صوبہ بن گیا، لیکن ہندو اس تقسیم سے ناخوش تھے۔ وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجارہ داری اور بالادستی ختم ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا اور تقسیم کی منسوخی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ انہوں نے عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی، انگریزی مال کے بائیکاٹ اور اعلان کیا گیا، ٹیکسوں کی ادائیگی روک لی گئی اور بالآخر تشدد پر اتر آئے۔ ان حالات میں آخر کار انگریز حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور 1911 میں بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی۔ اس منسوخی سے مسلمانوں کو سخت صدمہ ہوا۔ آگے ہے شملہ وفد 1906۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا۔ 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبات لے کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا، جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ شملہ وفد میں مسلمانوں کو وائسرائے کی طرف سے مثبت جواب ملا۔ اس وقت مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے شدت سے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی جو مسلم لیگ کی صورت میں قائم ہوئی۔ 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا۔ تو آج کا ٹاپک ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل نئی ویڈیو شروع کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔